السلام علیکم، دیسی پولٹری میں خوش آمدید۔ اگر آپ اپنی چوزوں کی اچھی اور صحیح طرح سے کیئر کر رہے ہیں تو آپ بہت سے نقصان اور مسائل سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے فلوک میں مورٹیلیٹی کا ریٹ بڑھ رہا ہے تو یہ آپ کی بیڈ مینجمنٹ اور کیئرلیس ہونے کا نتیجہ ہے۔ پیدائش کے پہلے مہینے میں برڈز کو بہت سے مسائل ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے برڈز باہر سے پرچیز کی ہیں، یا آپ نے مرغی کے نیچے انڈے رکھ کے چکس نکالے ہیں، یا آپ نے انکیوبیٹر کے ذریعے ہیچنگ کی ہے، اگر چوزوں میں لوز ڈراپنگ یعنی اسہال کا مسئلہ ہو تو آپ نے فوراً اسہال کے علاج کی طرف نہیں جانا۔ اگر آپ نے چوزے باہر سے منگوائے ہیں تو یہ سفر کی وجہ سے بھی ان کو لوز ڈراپنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے، سفر میں وہ اسٹریس میں ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ لوز ڈراپنگ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کو لوز ڈراپنگ ہے تو وہ ان کو ہیلپ کرتی ہے یولک انفیکشن سے بچانے کے لیے۔ ہمیشہ اپنے برڈز کے ساتھ ٹائم گزاریں تاکہ آپ کو ان کی ایکٹیویٹی کا اندازہ ہونا چاہیے۔ آپ کی جو چوزے ہیں، آپ ان کے بیہیویئر سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کو کوئی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ اپنے بیہیویئر سے شو کر دیتے ہیں کہ ان کو کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کے چوزے ہیں وہ صحیح کھانا پینا کر رہے ہیں اور نارمل ہیں تو آپ کو پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے جو چوزے ہیں وہ بالکل بہتر ہیں۔ اگر چوزوں میں آپ کو سستی نظر آئے تو ان کو انرجی دینے کے لیے، ان کو طاقت دینے کے لیے گھریلو سطح پہ آسانی سے دستیاب ذریعہ شوگر یعنی چینی کی شکل میں آپ کو دستیاب ہوتا ہے۔ آپ گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ چینی کو آپ نے پانی میں اچھی طرح مکس کرنا ہے اور 5 سے 6 گھنٹوں کے لیے اپنے چکس کے سامنے رکھنا ہے، تاکہ وہ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنا زیادہ ان کی آنتوں کی صفائی ہوگی۔ اس پانی کو پینے سے ان کو لوز موشن ہوں گے تھوڑے سے، اور اس لوز موشن کے ذریعے ان کی جو آنتیں وہ صاف ہوں گی۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے موسم کی نسبت سے، مطلب اگر موسم ٹھنڈا ہے تو آپ نے نیم گرم پانی لینا ہے۔ آدھا لیٹر پانی میں آپ نے 2 چمچ چینی مکس کرنی ہے اچھی طرح، تاکہ ساری چینی مکس ہو جائے۔ یہ آپ نے پلاسٹک کے برتن میں یا مٹی کے برتن میں کرنا ہے، اور آپ نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ سب چوزوں نے یہ پانی پی لیا ہے۔ وہ اگر کمزور چوزے ایکٹیو چوزوں کی وجہ سے ڈرنکر تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آپ نے ان کو خود پانی پلانا ہے۔ آپ نے ڈراپر کے ذریعے یا سرنج کے ذریعے ان کو پانی پلانا ہے، تاکہ وہ ڈی ہائیڈریشن سے بچ سکے اور وہ آپ کو ایکٹیو ملے۔ یہ پانی پلانا اس لیے ضروری ہے تاکہ کمزور چوزوں میں بھی طاقت پیدا ہو۔ کوشش کریں کہ چوزے اندر ہوں یا باہر دھوپ میں ہوں، ٹیمپریچر اچھا ہونا چاہیے۔ یہ جو میٹھا پانی آپ نے تیار کیا ہوا ہے، اس کو دینے سے ممکن ہے کہ چوزوں کو لوز ڈراپنگ ہو۔ اس پانی سے طاقت تو ملتی ہے، پوٹے میں بھی صفائی ہوتی ہے، آنتوں کی صفائی ہوتی ہے، اور جو سٹمک ہے اس کی بھی صفائی ہوتی ہے۔ اگر آپ نے مرغی کے ذریعے چکس نکلوائے ہیں تو یہ پانی مرغی کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ 21 دن مرغی نے جسمانی طاقت کو استعمال کر کے انڈوں کو گرم رکھا، انڈوں کی حفاظت کی اور چکس کو پیدا کیا۔ مرغی ان 21 دنوں کے دوران کھانا پینا کم کر دیتی ہے، پر بھی گرا دیتی ہے اور اپنا وزن بھی کم کر دیتی ہے۔ تو شروع کے دنوں میں جو پروٹین اور وٹامنز چکس کو ضرورت ہوتی ہے وہ مرغی کو بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ شروع کے دنوں میں یعنی 1 ماہ تک چوزوں کو کیج کے اندر رکھیں۔ اگر مرغی سے چوزے نکلوائے ہیں تو پھر بھی آپ ان کو کیج کے اندر رکھیں، تاکہ باہر ان کو کوئی چیز نقصان نہ دے، مطلب جیسے کہ بلی ہو گئی، کتا ہو گیا، چوہے وغیرہ ہو گئے، سانپ وغیرہ ہو گئے، اور جو ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں جیسے کہ کوا ہو گیا یا کوئی چیل وغیرہ، وہ آپ کی چوزوں کو نقصان دے سکتے ہیں۔ ان کو چہل قدمی کے لیے تھوڑی جگہ دیا کریں۔ اگر مطلب ایسی کوئی جگہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ان کو اپنے سامنے تھوڑا کیج سے باہر نکالیں، اور پھر ان کو مطلب تھوڑا گھما پھرا کے پھر ان کو آپ اپنے کیج میں بند کر دیں۔ کوشش کریں شروع کے 2 سے 3 ہفتے آپ نے جو چکس کو پانی دینا ہے وہ آپ نے ابال کے دینا ہے، مطلب بوائلڈ پانی آپ نے چکس کو دینا ہے۔ اور اگر آپ نے چکس کو ایک جگہ اکٹھا دے کے، مطلب وہ بار بار ایک ہی جگہ پہ اکٹھے ہو رہے ہیں چوزے آپ کے، تو آپ نے ٹیمپریچر کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے ان کا ٹیمپریچر لازمی مینٹین کر کے رکھنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، والسلام۔